ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بار متحد ہوں سبھی سیکولر تو پھر، اس بار متحد ہوں سبھی سیکولر تو پھر، نفرت نکال پھینک دے ہندوستان سے ہم، فرقہ پرست لوگ یہی چیختے پھرے، پھر آ گئے وہیں پہ چلے تھے جہاں سے ہم۔ سامعین، ہمارا ملک بھارت ایک جمہوری ملک ہے، اسے جمہوریہ بنے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا۔ اس طویل مدت میں ہم نے ترقی کی بہت سی منزلیں طے کی، قوموں اور برادریوں میں اپنا ایک منفرد مقام بنایا، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم جمہوریت کے سائے میں پرسکون سانس لے رہے ہیں، اس لیے کہ جمہوری ملک میں سبھی مذہبوں کے ماننے والوں کو مذہبی آزادی اور قومی حقوق ملتے ہیں۔ سامعین، اصل میں 26 جنوری در حقیقت خوابوں کی تعبیر کا دن ہے۔ ہم غور کریں، بھارت کن خوابوں کی تعبیر تھا اور وہ خواب کس حد تک پورے ہوئے، تاکہ وہ مقاصد ہماری نظروں کے سامنے ہو جن مقاصد کے پیش نظر ہمارے اکابرین نے اور ہمارے بزرگوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے خون جگر سے ہند کی آبیاری کی۔ کسی نے کہا ہے کہ یوں ہی نہیں یہ برق و چمن لہلہا ہے، یوں ہی نہیں یہ برق و چمن لہلہا ہے، پیڑوں نے موسموں کے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ حضرات، یوم جمہوریہ ایک قومی دن ہے جسے پورے ملک میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ آج ہی کے دن یعنی 26 جنوری 1950 کو آزاد بھارت کے آئین کے نفاذ عمل میں آیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک جمہوری طرز حکومت کا آغاز ہوا۔ دوستو، جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے سیکولر، یعنی یہ ملک مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا، اور تمام مذاہب کے لوگ آزادی کے ساتھ اپنے اپنے مذہب اور پرسنل لا کے حساب سے آزاد ہیں۔ مذہب کی بنیاد پر کسی کو شہریت کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ہر بھارتی شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہے۔ ہر شہری کو آزادی رائے، آزادی خیال اور آزادی کے ساتھ مذہب پر عمل کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ دوستو، بس ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ابتدائے آفرین شی سے اس سرزمین پر ہمیشہ حق و باطل کی معرکہ آرائی ہوتی رہی ہے۔ حق ہر زمانے میں بے سر و سامانی اور قلت اسباب کے باوجود کامیاب ہوتا رہا ہے، اور باطل ہمیشہ حکومت و سلطنت اور جاہ و منصب کے باوجود مغلوب ہوتا رہا ہے۔ باطل نے ہمیشہ دین حق کی نقوش کو مٹانے کی ناکام کوششیں کی اور حق کی طاقت کو پاش پاش کرنا چاہا، مگر خود ہی صفحۂ ہستی سے اڑتے ہوئے غبار کی طرح نیست و نابود ہو گئے۔ قرآن کا ارشاد ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق۔ ہم حق بات کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ حق اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ دوستو، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے اور آئین کے تحفظ کے لیے ہمیں متحد ہو کر ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا اور اس ملک کو ترقی کے بام و عروج پر پہنچانا ہوگا۔ اس شعر پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم نے مانا کہ بہت عام ہے نفرت کا چلن، ہم نے مانا کہ بہت عام ہے نفرت کا چلن، ہم نے مانا کہ ستم ساز ہے انداز چمن، ہم نے مانا کہ لہو رنگ ہے دامان وطن، ہم نے مانا کہ ستم ساز ہے انداز چمن، پھر بھی امید کی گلشن کو سجانا ہوگا، جشن جمہور بہر طور منانا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔